أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ یہ ہے ان باتوں میں سے جو وحی بھیجی تیرے رب نے تیری طرف عقل کے کاموں سے، اور نہ ٹھہرا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی، پھر پڑے تو دوزخ میں الزام کھا کر دھکیلا جا کر۔ کیا تم کو چن کر دے دیے تمہارے رب نے بیٹے اور اپنے لیے کر لیا فرشتوں کو بیٹیاں، تم کہتے ہو بھاری بات۔ اور پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ سوچیں، اور ان کو زیادہ ہوتا ہے وہی بدکنا کہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور حاکم جیسا یہ بتلاتے ہیں تو نکالتے صاحب عرش کی طرف راہ۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کی باتوں سے بے نہایت۔ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں اور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑتی خوبیاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا۔ بے شک وہ ہے تحمل والا، بخشنے والا۔ خلاصہ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں یعنی احکام مذکورہ اس حکمت میں کی ہیں جو خدا تعالی نے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی ہیں، اور اے مخاطب، اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز نہ کرنا، ورنہ تو الزام خوردہ اور راندہ ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ احکام مذکورہ کو شروع بھی توحید کے مضمون سے کیا گیا تھا، ختم بھی اسی پر کیا گیا، اور آگے بھی اسی مضمون نے توحید کا بیان ہے کہ جب اوپر شرک کا قبیح اور باطل ہونا سن لیا تو کیا پھر بھی ایسی باتوں کے قائل ہوتے ہو جو توحید کے خلاف ہیں؟ مثلا یہ کہ تمہارے رب نے تو تم کو بیٹیوں کے تمہارے رب نے تو تم کو تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی ہیں، جیسا کہ عرب کے جاہل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جو دو وجہ سے باطل ہے۔ اول تو اللہ کے لیے اولاد قرار دینا، پھر اولاد بھی لڑکیاں جن کو لوگ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ناکارہ سمجھتے ہیں، اس سے اللہ تعالی کی طرف ایک اور نقص کی نسبت ہوتی ہے۔ بے شک تم بڑی بات کہتے ہو
اور افسوس تو یہ ہے کہ اس مضمون توحید اور شرک کے ابطال کو ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دیا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیں اور مختلف طریقوں سے بار بار توحید کے اسباب اور شرک کے ابطال کے باوجود توحید سے ان کو نفرت ہی بڑھتی جانی ہے. اور آپ ابطال شرک کے لیے ان سے فرمائیے کہ اگر اس معبود برحق کے ساتھ اور معبود بھی شریک ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش والے حقیقی خدا تک انہوں نے یعنی دوسرے معبودوں نے کبھی کا راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا. یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ خدائی کا شریک قرار دیتے ہو اگر وہ واقعی شریک ہوتے تو عرش والے خدا پر چڑھائی کر دیتے اور راستہ ڈھونڈ لیتے. اور جب خداؤں میں جنگ ہو جاتی تو دنیا کا نظام کس طرح چلتا جس کا ایک خاص نظام محکم کے ساتھ چلنا ہر شخص مشاہدہ کر رہا ہے. اس لیے نظام عالم کے صحیح طور پر چلتے رہنا خود اس کی دلیل ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور اس سے بہت زیادہ بالا و برتر ہے. وہ ایسا پاک ہے کہ تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے فرشتے آدمی اور جن ان میں موجود ہیں سب کے سب قولاً یا حالاً اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اور یہ تسبیح صرف عقل والے انسان اور جن کے ساتھ جن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. لیکن تم لوگ ان کی تسبیح پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں. بے شک وہ بڑا حلیم بڑا غفور ہے. معارف و مسائل. توحید کی جو دلیل آیت اذا لابتغوا میں بیان فرمائی ہے کہ اگر تمام کائنات عالم کا خالق مالک اور متصرف صرف ایک ذات اللہ کی نہ ہو بلکہ اس خدائی میں اور بھی شریک ہوں تو ضرور ہے کہ ان میں کبھی اختلاف بھی ہوگا اور اختلاف کی صورت میں سارا نظام عالم برباد ہو جائے گا کیونکہ ان سب میں دائمی صلح ہونا اور ہمیشہ باقی رہنا عادتاً ممتنع ہے. یہ دلیل یہاں اگرچہ امتناعی انداز میں بیان کی گئی ہے مگر علم کلام کی کتابوں میں اس دلیل کا برہانی اور منطقی ہونا بھی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں. زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کے تسبیح کرنے کا مطلب ان چیزوں میں فرشتے سب کے سب اور انسان و جن جو مومن ہیں ان کا اللہ کی تسبیح کرنا تو بدیہی ہے سبھی جانتے ہیں. کافر انسان اور جن جو بظاہر تسبیح نہیں کرتے اسی طرح عالم کی دوسری چیزیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان میں عقل و شعور نہیں ہے ان کے تسبیح پڑھنے کا مطلب کیا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی تسبیح سے مراد تسبیح حال نہیں ہے. ان کی تسبیح سے مراد تسبیح حال یعنی ان کے حالات کی شہادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا مجموعی حال بتلا رہا ہے کہ وہ نہ اپنے وجود میں مستقل ہے نہ اپنے باقی رہنے میں. وہ کسی بڑی قدرت کے تابع چل رہا ہے. یہی شہادت حال اس کی تسبیح ہے. مگر دوسرے اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ تسبیح اختیاری تو صرف فرشتے اور مومن جن و انس کے لیے مخصوص ہے مگر تکوینی طور پر اللہ تعالی نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا تسبیح خواہ بنا رکھا ہے. کافر بھی اول تو عموماً خدا تعالی کو مانتے اور اس کی عظمت کے قائل ہیں اور جو مادہ پرست دہریہ اور آج کل کے کمیونسٹ خدا کے وجود کے بظاہر قائل نہیں مگر ان کے وجود کا ہر جز جبری طور پر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. جیسے درخت اور پتھر مٹی وغیرہ سب چیزیں تسبیح حق میں مشغول ہیں مگر ان کی یہ تسبیح جو جبری اور تکوینی ہے یہ عام لوگ سنتے نہیں. قرآن کریم کا ارشاد
وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ہر ذرہ ذرہ کی تسبیح تکوینی کوئی ایسی چیز ہے جس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتے. تسبیح حالی کو تو اہل عقل و فہم جان سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ تسبیح صرف حالی نہیں حقیقی ہے، مگر ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے. حدیث میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مذکور ہے کہ آپ کی مٹھی میں کنکروں کا تسبیح کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانوں سے سنا، اس کا معجزہ ہونا تو ظاہر ہے، مگر خصائص کبریٰ میں شیخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں، وہ تو جہاں کہیں بھی ہیں تسبیح پڑھتی ہیں، بلکہ معجزہ آپ کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آنے کے بعد ان کی وہ تسبیح کانوں سے سنی جانے لگی. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اسی تحقیق کو راجح قرار دیا ہے اور اس پر قرآن و سنت کے بہت دلائل پیش کیے ہیں. مثلا سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، یعنی ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں پہاڑوں کے پتھروں کے متعلق ارشاد ہے ان منها لما يهبط من خشية اللہ، یعنی پہاڑ کے بعض پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں، جس سے پتھروں میں شعور اور ادراک اور خدا کا خوف ہونا ثابت ہوا. اور سورہ مریم میں نصارہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کی تردید میں فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یعنی یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ان کے اس کلمہ کفر سے پہاڑوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ گرنے لگتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ خوف ان کے شعور و ادراک کا پتہ دیتا ہے، اور شعور و ادراک کے بعد تسبیح کرنا کوئی امر مستبعد نہیں رہتا. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ اے فلاں، کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے. اس پر استدلال کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور پھر فرمایا کہ جب اس آیت سے ثابت ہوا کہ پہاڑ کلمات کفر سننے سے متاثر ہوتے ہیں، ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، کہ تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ باطل کلمات کو سنتے ہیں، حق بات اور ذکر اللہ نہیں سنتے اور اس سے متاثر نہیں ہوتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جن اور انسان اور درخت اور پتھر اور ڈھیلا ایسا نہیں جو مؤذن کی آواز سنتا ہے اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت نہ دے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہو. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت و نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں. بعض حضرات نے کہا اس سے مراد حجر اسود ہے، واللہ اعلم. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایات حدیث اس طرح کے معاملات میں بہت ہیں، اور استوانہ حنانہ کی حکایت تو عام مسلمانوں کی زبان زد ہے،
جس کے رونے کی آواز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے وقت کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔ ان روایت کے بعد اس میں کیا بہت رہ جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میں شعور و ادراک ہے، اور ہر چیز حقیقی طور پر اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تسبیح عام ہے ذی روح چیزوں میں بھی اور غیر ذی روح چیزوں میں بھی، یہاں تک کہ دروازے کے کواڑوں کی آواز میں بھی تسبیح ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تسبیح سے مراد تسبیح حالی ہوتی تو مذکور آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا تخصیص رہتی؟ تسبیح حالی تو ہر انسان ذی شعور ہر چیز سے معلوم کر سکتا ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ تسبیح قولی تھی۔ اور جیسا کہ بحوالہ خصائص کبریٰ اور اوپر نقل کیا گیا ہے کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا معجزہ نہیں، وہ ہر جگہ ہر حال اور ہر وقت میں عام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آنے کے بعد ان کی تسبیح اس طرح ہو گئی کہ عام لوگوں نے کانوں سے سنا۔ اسی طرح پہاڑوں کی تسبیح بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ اسی حیثیت سے ہے کہ ان کے معجزے سے وہ تسبیح کانوں سے سننے کے قابل ہو گئی۔ واللہ اعلم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اور جب تو پڑھتا ہے قرآن کر دیتے ہیں ہم بیچ میں تیرے اور ان لوگوں کے جو نہیں مانتے آخرت کو ایک پردہ چھپا ہوا، اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ کہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب ذکر کرتا ہے تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلا کر کر بھاگتے ہیں اپنی پیٹھ پر بدک کر۔ ہم خوب جانتے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں، جس وقت کان رکھتے ہیں تیری طرف، اور جب وہ مشورت کرتے ہیں، جب کہتے ہیں یہ بے انصاف جس کے کہے پر تم چلتے ہو وہ نہیں ہے مگر ایک مرد جادو کا مارا۔ دیکھ لے کیسے جماتے ہیں تجھ پر مثلیں اور بہکتے پھرتے ہیں سو راہ نہیں پا سکتے۔ خلاصہ تفسیر، سابقہ آیات میں یہ ذکر تھا کہ توحید کا مضمون قرآن مجید میں مختلف عنوانات اور مختلف دلائل کے ساتھ بار بار ذکر ہونے کے باوجود یہ بد نصیب مشرکین اس کو نہیں مانتے۔ ان آیات میں ان کے نہ ماننے کی وجہ بتلائی گئی ہے کہ یہ ان آیات میں غور و فکر ہی نہیں کرتے بلکہ ان سے نفرت اور تمسخر کرتے ہیں، اس لیے ان کو علم حقیقت سے اندھا کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، اور جب آپ تبلیغ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ پردہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر حجاب ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کے مقصود کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ ان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پردہ ان کی نافہمی کا اور اس کا ہے کہ وہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے جس سے وہ آپ کی شان نبوت کو پہچان سکیں۔ اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتے ہیں
اور یہ لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں وہ اوصاف ہیں نہیں، تو وہ لوگ اپنی نافہمی بلکہ کج فہمی کے سبب اس سے نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چل دیتے ہیں۔ آگے ان کے اس عمل باطل پر وعید ہے کہ جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ قرآن کو سنتے ہیں کہ وہ غرض محض اعتراض اور طعن و نکتہ چینی کی ہے، اور جس وقت یہ لوگ قرآن سننے کے بعد آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ہم اس کو بھی خوب جانتے ہیں، جبکہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ یعنی ان کی برادری میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے ہیں محض ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جس پر جادو کا خاص اثر یعنی جنون کا ہو گیا ہے، یعنی یہ جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ سب مالی خولیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسے کیسے ان القاب تجویز کرتے ہیں، سو یہ لوگ بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اب حق کا راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ ایسی ہٹ دھرمی اور ضد اور پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ، اس سے انسان کی استعداد، فہم و ہدایت سلب ہو جاتی ہے۔ معارف و مسائل۔ پیغمبر پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ممکن ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے۔ جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے، بخار اور درد ہو سکتا ہے، ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی خاص اسباب طبیعیہ جنات وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے، اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو گیا تھا۔ آخری آیت میں جو کفار نے آپ کو مسحور کہا اور قرآن نے اس کی تردید کی، اس کا حاصل وہ ہے جس کی طرف خلاصہ تفسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراد در حقیقت مسحور کہنے سے مجنون کہنا تھا، اسی کی تردید قرآن نے فرمائی ہے، اس لیے حدیث سحر اس کے خلاف اور متعارض نہیں۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی دوسری آیت میں جو مضمون آیا ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، جو قرطبی نے سعید بن جبیر علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ جب قرآن میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب کی بیوی کی بھی مذمت مذکور ہے، تو اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ اس کو دور سے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ عورت بڑی بد زبان ہے، یہ ایسی باتیں کہے گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ مجلس میں پہنچی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ آپ کے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ وہ تو کوئی شعر ہی نہیں کہتے جس میں عادتاً ہجو کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ تم بھی ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا۔ دشمنوں کی نظر سے مستور رہنے کا ایک عمل۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے، اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ 3 آیتیں یہ ہیں، ایک سورہ کہف میں ہے، یعنی اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ دوسری آیت سورہ نحل میں ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ اور تیسری آیت سورہ جاثیہ میں ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔
حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا. اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا. وہاں گیا اور ایک زمانے تک وہاں مقیم رہا. پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا. ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا. اس شخص کو وہ روایت یاد آ گئی اور مذکورہ 3 آیتیں پڑھی. قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستے پر یہ چل رہے تھے اسی راستے پر دشمن گزر رہے تھے مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے. امام ثعلبی کہتے ہیں کہ حضرت کعب سے جو روایت نقل کی گئی ہے میں نے رے کے رہنے والے ایک شخص کو بتلائی. اتفاق سے علم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا. کچھ عرصہ ان کی قید میں رہا. پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا. یہ لوگ اس کے تعاقب میں نکلے مگر اس شخص نے بھی یہ 3 آیتیں پڑھ لی. اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے حالانکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کے کپڑے ان کے کپڑوں سے چھو جاتے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ وہ آیات سورہ یاسین کی بھی ملا لی جائیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پڑھا تھا جبکہ مشرکین مکہ نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا. آپ نے یہ آیات پڑھی اور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے. ان میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی. وہ آیات سورہ یاسین کی یہ ہیں: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منصور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا. دشمن نے 2 گھوڑے سوار میرے تعاقب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا. کوئی چیز پردہ کرنے والی نہ تھی مگر میں سورہ یاسین کی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا. یہ دونوں سوار میرے برابر سے گزرے. پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ یہ شخص کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے. اللہ تعالی نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تھا. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں ہڈیاں اور چورا چورا پھر اٹھیں گے نئے بن کر. تو کہے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی خلقت جس کو مشکل سمجھو اپنے جی میں. پھر اب کہیں گے کون لوٹا کر لائے گا ہم کو. کہے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار. پھر اب مٹکائیں گے تیری طرف اپنے سر اور کہیں گے کب ہوگا یہ. تو کہے شاید نزدیک ہی ہوگا. جس دن تم کو پکارے گا پھر چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے اور اٹکل کرو گے کہ دیر نہیں لگی تم کو مگر تھوڑی. خلاصہ تفصیل یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ہڈیوں کا بھی چورا یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد قیامت میں ہم از سر نو پیدا اور زندہ کیے جاویں گے.
یعنی اول تو مر کر زندہ ہونا ہی مشکل ہے کہ جسم میں زندگی کی صلاحیت نہیں رہی، پھر جبکہ وہ جسم بھی ریزہ ریزہ ہو کر اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں تو اس کے زندہ ہونے کو کون مان سکتا ہے؟ آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے کہ تم تو ہڈیوں ہی کی حیات کو بعید سمجھتے ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ تم پتھر یا لوہا اور کوئی ایسی مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں زندگی کی صلاحیت سے بہت ہی بعید ہو، پھر دیکھو کہ زندہ کیے جاؤ گے یا نہیں۔ اور پتھر اور لوہے کو بعید از حیات قرار دینا اس لیے ظاہر ہے کہ ان میں کسی وقت بھی حیات حیوانی نہیں آتی، بخلاف ہڈیوں کے کہ ان میں پہلے اس وقت تک حیات رہ چکی ہے۔ تو جب پتھر لوہے کا زندہ کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں تو اعضائے انسانی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا مشکل ہوگا؟ اور آیت میں لفظ کونو جو صیغہ امر ہے، اس سے مراد یہاں امر نہیں بلکہ ایک تعلیق اور شرط ہے کہ اگر تم بالفرض پتھر اور لوہا بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہے۔ اس پر وہ پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو اول بار میں پیدا کیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، ایک مادہ اور محل میں وجود کی قابلیت، دوسرے اس کے وجود میں لانے کے لیے قوت فاعلہ۔ پہلا سوال محل کی قابلیت کے متعلق تھا کہ وہ مرنے کے بعد زندگی کے قابل نہیں رہا، اس کا جواب دے کر محل کی قابلیت ثابت کر دی گئی۔ تو یہ دوسرا سوال فاعلیت کے متعلق کیا گیا کہ ایسا کون سا وقت و قدرت، ایسا کون سا قوت و قدرت والا ہے کہ ایسا کون سا قوت و قدرت والا ہے جو اپنی قوت فاعلیت سے یہ عجیب کام کر سکے؟ اس کے جواب میں فرما دیا گیا کہ جس نے پہلے تمہیں ایسے مادے سے پیدا کیا تھا جس میں قابلیت حیات کا کسی کو گمان بھی نہ تھا، تو اس کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ اور جب قابل و فاعل دونوں کا سوال حل ہو گیا تو اب یہ لوگ زمانہ وقوع کی تحقیق کے لیے آپ کے آگے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ اچھا یہ بتلائیے کہ یہ زندہ ہونا کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں کہ یہ قریب ہی آپ پہنچا ہو۔ آگے ان حالات کا بیان ہے جو اس نئی زندگی کے وقت پیش آویں گے۔ یہ اس روز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرنے اور میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے فرشتے کے ذریعے پکارے گا اور تم باضطرار اس کی حمد کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے، یعنی زندہ بھی ہو جاؤ گے اور میدان حشر میں جمع بھی ہو جاؤ گے۔ اور اس روز کی ہول اور ہیبت دیکھ کر تمہارا یہ حال ہو جاوے گا کہ دنیا کی ساری عمر اور قبر میں رہنے کی ساری مدت کی نسبت تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم مدت دنیا میں رہے تھے، کیونکہ دنیا اور قبر میں آج کی ہولناکی کے مقابلے میں پھر کچھ نہ کچھ راحت تھی، اور راحت کا زمانہ انسان کو مصیبت پڑنے کے وقت بہت مختصر معلوم ہوا کرتا ہے۔ معارف و مسائل۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، لفظ یدعوکم دعا سے مشتق ہے جس کے معنی آواز دے کر بلانے کے ہیں، اور معنی یہ ہیں کہ جس روز اللہ تعالیٰ تم سب کو محشر کی طرف بلائے گا، اور یہ بلانا بواسطہ فرشتہ اسرافیل کے ہوگا کہ جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے تو سب مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد سب کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے آواز دی جائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم کو تمہارے اپنے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو، بےہودہ ناموں سے پرہیز کرو۔ محشر میں کفار بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے اٹھیں گے۔ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِ، استجابت کے معنی کسی کے بلانے پر حکم کی تعمیل کرنے اور حاضر ہو جانے کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں جب تم کو بلایا جاوے گا تو تم سب اس آواز کی اطاعت کرو گے اور جمع ہو جاؤ گے۔ بحمدہ، یہ تستجیبون کی ضمیر فاعل کا حال ہے، بمعنی حامدین،
مراد یہ ہے کہ اس میدان میں آنے کے وقت تم سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے حاضر ہوگے. اس آیت کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مومن و کافر سب کا یہی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ اس آیت میں اصل خطاب کفار ہی کو ہے. انہی کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے کہ سب حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے. ائمہ تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار بھی اپنی قبروں سے نکلتے وقت سبحانک و بحمدک کے الفاظ کہتے ہوئے نکلیں گے، مگر اس وقت کا حمد و ثنا کرنا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ یہ لوگ جب مرنے کے بعد زندگی دیکھیں گے تو غیر اختیاری طور پر ان کی زبان سے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے الفاظ نکلیں گے. وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس پر جزا مرتب ہو. اور بعض مفسرین نے اس حال کو مومنین کے لیے مخصوص بتلایا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ کفار کے متعلق تو قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب وہ زندہ کیے جاویں گے تو یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبر سے زندہ کر اٹھایا ہے. اور دوسری آیت میں ہے کہ یہ کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یعنی اے حسرت و افسوس اس پر کہ میں نے اللہ تعالی کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں. ہو سکتا ہے کہ شروع میں سب کے سب حمد کرتے ہوئے اٹھیں، بعد میں جب کافروں کو مومنین سے الگ کر دیا جاوے گا، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج سب الگ ممتاز ہو کر جمع ہو جاؤ. اس وقت ان کی زبانوں سے وہ کلمات بھی نکلیں گے جو آیات مذکورہ میں آئے ہیں. اور یہ بات قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات سے معلوم اور ثابت ہے کہ محشر کے موافق مختلف ہوں گے. ہر موقف میں لوگوں کے حال مختلف ہوں گے. امام قرطبی نے فرمایا کہ حشر میں اٹھنے کی ابتدا بھی حمد سے ہوگی، سب کے سب حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، اور سب معاملات کا خاتمہ بھی حمد پر ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی سب اہل محشر کا فیصلہ حق کے مطابق کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حمد و شکر ہے اللہ رب العالمین کا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو. شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان میں شیطان ہے، شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان میں شیطان ہے انسان کا دشمن صریح. تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو، اگر چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تم کو عذاب دے. اور تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر ذمہ لینے والا، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. اور ہم نے افضل کیا ہے بعض پیغمبروں کو بعضوں سے، اور دی ہم نے داؤد کو زبور.
خلاصہ تفصیل. اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر کفار کو جواب دیں تو ایسی بات کہا کریں جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، یعنی اس میں سب و شتم اور تشدد اور اشتعال انگیزی نہ ہو، کیونکہ شیطان سخت بات کہلوا کر لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے. واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وجہ اس تعلیم کی یہ ہے کہ سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہدایت و گمراہی تو مشیت ازلیہ کے تابع ہے. تم سب کا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے. بس اگر وہ چاہے تو تم میں سے جس پر چاہے رحمت فرما دے، یعنی ہدایت کر دے، یا اگر وہ چاہے تو تم میں سے جس کو چاہے عذاب دینے لگے، یعنی اس کو توفیق اور ہدایت نہ دے. اور ہم نے آپ تک کو ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور جب باوجود نبی ہونے کے آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے تو دوسروں کی کیا مجال ہے. اس لیے کسی کے در پہ ہونا اور سختی کرنا بے فائدہ ہے. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو کہ آسمانوں میں ہیں اور ان کو بھی جو کہ زمین میں ہیں. آسمان والوں سے مراد فرشتے اور زمین والوں سے مراد انسان اور جنات ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم خوب واقف ہیں کہ ان میں سے کس کو نبی اور رسول بنانا مناسب ہے، کس کو نہیں. اس لیے اگر ہم نے آپ کو نبی بنا دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اور اسی طرح اگر ہم نے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے دی تو تعجب کیا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور اسی طرح اگر ہم نے آپ کو قرآن دیا تو تعجب کی کیا بات ہے، کیونکہ آپ سے پہلے ہم داؤد کو زبور دے چکے ہیں. معارف و مسائل. بد زبانی اور سخت کلامی کفار کے ساتھ بھی درست نہیں. پہلی آیت میں جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ سخت کلامی سے منع کیا گیا ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ بے ضرورت سختی نہ کی جاوے، اور ضرورت ہو تو قتل تک کرنے کی اجازت ہے. قتل و قتال کے ذریعے کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دبایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے. گالی گلوچ اور سخت کلامی سے نہ کوئی قلعہ فتح ہو سکتا ہے، نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے، نہ کسی کو ہدایت ہوتی ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے میں نازل ہوئی، جس کی صورت یہ تھی کہ کسی شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گالی دی. اس کے جواب میں انہوں نے بھی اس کو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا. اس کے نتیجے میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے کے متعلق ہدایت ہے کہ باہم اختلاف کے وقت سخت کلامی نہ کیا کریں، کہ اس کے ذریعے شیطان ان کے آپس میں جنگ و فساد پیدا کرا دیتا ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. یہاں خاص طور پر زبور کا ذکر شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ رسول و پیغمبر ہونے کے ساتھ صاحب ملک و سلطنت بھی ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور موجودہ زبور میں بھی بعض حضرات نے اس کا مذکور ہونا ثابت کیا ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ زبور اللہ تعالی کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس میں 150 سورتیں ہیں اور تمام سورتیں صرف دعا اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں. ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. کہ پکارو جن کو تم سمجھتے ہو سوائے اس کے، سو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو تم سے اور نہ بدل دیں. وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کون سا بندہ بہت نزدیک ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں جس کو ہم خراب نہ کر دیں گے قیامت سے پہلے یا آفت ڈالیں گے اس پر سخت آفت. یہ ہے کتاب میں لکھا گیا. خلاصہ تفسیر، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو جیسے فرشتے اور جنات، ذرا ان کو اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے پکارو تو صحیح، سو وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا. مثلا تکلیف کو بالکل دور نہ کر سکیں، کچھ ہلکا ہی کر دیں. یہ لوگ کہ جن کو مشرکین اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہیں، وہ خود ہی اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے، یعنی وہ خود ہی اطاعت و عبادت میں مشغول ہیں تاکہ اللہ تعالی کا قرب میسر ہو جائے، اور چاہتے ہیں کہ تقرب کا درجہ اور بڑھ جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے نافرمانی کی صورت میں ڈرتے ہیں. واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کی چیز. مطلب یہ ہے کہ جب وہ خود عابد ہیں تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں، اور جب وہ خود ہی اپنی ضروریات میں اور تکلیف کے دور کرنے میں اللہ تعالی کے محتاج ہیں تو وہ دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا کر سکتے ہیں. اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا قیامت کے روز اس کے رہنے والوں کو دوزخ کا سخت عذاب نہ دیں. یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. پس اگر کوئی کافر یہاں ہلاک ہونے سے بچ گیا تو قیامت کے روز کی بڑی آفت سے نہ بچے گا. اور طبعی موت سے ہلاک ہونا تو کفار کے ساتھ مخصوص نہیں، سبھی مرتے ہیں. اس لیے بستیوں کے ہلاک ہونے سے جگہ مراد یہ ہے کہ کسی عذاب اور آفت کے ذریعے ہلاک کیا جائے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کفار پر کبھی تو دنیا میں عذاب بھیج دیا جاتا ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی عذاب نہ آیا تو آخرت کے عذاب سے بہرحال نجات نہیں. معارف و مسائل. یبتغون الی ربہم الوسیلہ. لفظ وسیلہ کے معنی ہر وہ چیز جس کو کسی دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے، اور اللہ کے لیے وسیلہ یہ ہے کہ علم و عمل میں اللہ تعالی کی مرضی کی ہر وقت رعایت رکھے اور احکام شرعیہ کی پابندی کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ سب حضرات اپنے عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالی کے تقرب کی طلب میں لگے ہوئے ہیں. یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ رجا اور خوف یعنی اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور ڈرتے بھی رہنا، یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں. جب یہ دونوں برابر درجے میں رہیں تو انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مغلوب ہو جائے تو اسی مقدار سے انسان کے احوال میں خرابی آ جاتی ہے.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور ہم نے اس لیے موقوف کی نشانیاں بھیجنی کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی ان کے سمجھانے کو، پھر ظلم کیا اس پر، اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو ڈرانے کو۔ اور جب کہہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، اور وہ دکھلاوا جو تجھ کو دکھلایا ہم نے سو جانچنے کو لوگوں کے، اور ایسے ہی وہ درخت جس پر پھٹکار ہے قرآن میں اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم کو خاص فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہی بات مانے ہے کہ پہلے لوگ ان کے ہم جنس فرمائشی معجزات کی تکذیب کر چکے ہیں، اور مزاج و طباع سب کافروں کے ملتے جلتے ہیں، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی تکذیب کریں گے۔ اور نمونے کے طور پر ایک قصہ بھی سن لو کہ ہم نے قوم سمود کو ان کی فرمائش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اونٹنی دی تھی، جو عجیب طور پر پیدا ہوئی اور جو کہ معجزہ ہونے کے سبب فی نفسی بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس سے بصیرت حاصل نہ کی بلکہ اس کے ساتھ ظلم کیا کہ اس کو قتل کر ڈالا۔ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر موجودہ لوگوں کے فرمائشی معجزے دکھلائے گئے تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور ہم ایسے معجزات کو صرف اس بات سے ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں کہ اگر یہ فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاؤ گے تو فوراً ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور ہوتا یہی رہا ہے کہ جن لوگوں کے فرمائشی معجزات دکھلائے گئے وہ ایمان تو لائے نہیں، یہی معاملہ ان کی ہلاکت اور عذاب عام کا سبب بن گیا۔ اور حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی ہلاک نہ کیے جاویں، اس لیے ان کے فرمائشی معجزات نہیں دکھلائے جاتے۔ اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے جو ان لوگوں کو پہلے پیش آ چکا ہے، جس کا ذکر یہ ہے کہ آپ وہ وقت یاد کر لیجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کے احوال ظاہرہ و باطنہ، موجودہ و مستقبلہ کو محیط ہے، اور احوال مستقبلہ میں ان کا ایمان نہ لانا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جس کی ایک دلیل انہی کا یہ واقعہ ہے کہ ہم نے واقعہ معراج میں جو تماشا بحالت بیداری آپ کو دکھلایا تھا اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، یعنی زقوم جو طعام کفار ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے موجب گمراہی کر دیا، یعنی ان لوگوں نے ان دونوں امر کو سن کر تکذیب کی۔ معراج کی تکذیب تو اس بنا پر کی کہ ایک رات کی قلیل مدت میں ملک شام جانا اور پھر آسمان پر جانا ان کے نزدیک ممکن نہ تھا، اور شجرہ زقوم کی تکذیب اس بنا پر کی کہ اس کو دوزخ کے اندر بتلایا جاتا ہے۔ آگ میں کوئی درخت کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر ہو بھی تو جل جائے گا۔ حالانکہ نہ ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا عقلاً محال ہے، نہ آسمان پر جانا ناممکن ہے، اور آگ کے اندر درخت کا وجود ان کی سمجھ میں نہ آیا، حالانکہ کوئی محال بات نہیں کہ کسی درخت کا مزاج ہی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں کہ وہ پانی کے بجائے آگ سے پرورش پائے۔ پھر فرمایا، اور ہم ان لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی سرکشی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ شجرہ زقوم کے انکار کے ساتھ یہ لوگ استہزاء بھی کرتے تھے
جس کا بیان مع زائد تحقیق کے سورہ صافات میں آئے گا۔ معارف و مسائل۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی شب معراج میں جو تماشا ہم نے آپ کو دکھلایا تھا وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھا۔ لفظ فتنہ عربی زبان میں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے، یعنی گمراہی۔ ایک معنی آزمائش کے بھی آتے ہیں، ایک معنی کسی ہنگامہ و فساد کے برپا ہونے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں ان سب معنی کا احتمال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور حسن رحمت اللہ علیہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس جگہ فتنے سے مراد یہی آخری معنی لیے ہیں، اور فرمایا کہ یہ فتنہ ارتداد کا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانے اور صبح سے پہلے واپس آنے کا ذکر کیا تو بہت سے نو مسلم لوگ جن میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا اس کلام کی تکذیب کر کے مرتد ہو گئے۔ اسی واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لفظ رؤیا عربی زبان میں اگرچہ خواب کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس جگہ مراد خواب کا قصہ نہیں، کیونکہ ایسا ہوتا تو لوگوں کے مرتد ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ خواب تو ہر شخص ایسے دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس جگہ مراد رؤیا سے ایک واقعہ عجیبہ کا بحالت بیداری دکھلانا ہے۔ آیت مذکورہ کی تفسیر میں بعض حضرات نے اس کو واقعہ معراج کے سوا دوسرے واقعات پر بھی محمول کیا ہے، مگر مجموعی اعتبار سے یہاں منطبق نہیں ہوتے، اس لیے جمہور نے واقعہ معراج ہی کو اس آیت کا محمل قرار دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس بولا کیا میں سجدہ کروں ایک شخص کو جس کو تو نے بنایا مٹی کا؟ کہنے لگا بھلا دیکھ لو یہ شخص جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا، اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو ڈھانٹی دے لوں مگر تھوڑے سے۔ فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے سو دوزخ ہے، تم سب کی سزا بدلہ پورا، اور گھبرا لے ان میں جس کو تو گھبرا سکے اپنی آواز سے، اور لے آ ان پر اپنے سوار اور پیادے اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد اور وعدہ دے ان کو، اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دغا بازی۔ وہ جو میرے بندے ہیں ان پر نہیں ہے تیری حکومت، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا۔ خلاصہ تفسیر
اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس پر مردود ہو گیا۔ اس وقت کہنے لگا کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے اور اسی بنا پر اس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، تو بھلا بتلائیے تو اس میں کیا فضیلت ہے جس کی وجہ سے میں مردود ہوا؟ اگر آپ نے میری درخواست کے مطابق مجھ کو قیامت کے زمانے تک موت سے مہلت دے دی تو میں بھی بجز قدر قلیل لوگوں کے جو مخلصین ہوں گے باقی اس کی تمام اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا۔ ارشاد ہوا، جا جو تجھ سے ہو سکے کر لے، جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری سزا، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے یعنی اغوا اور وسوسے سے اس کا قدم راہ راست سے اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیارے چڑھا لانا کہ تیرا سارا لشکر مل کر گمراہ کرنے میں خوب زور لگاوے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا یعنی مال و اولاد کو گمراہی کا ذریعہ بنا دینا جیسا کہ اس کا مشاہدہ ہوا، اور ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے کرنا کہ قیامت میں گناہ پر مواخذہ نہ ہوگا، اور یہ سب باتیں شیطان کو بطور زجر و تنبیہ کے کہی گئی ہیں، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ یہ بطور جملہ معتذرہ کے تھا۔ آگے پھر شیطان کو خطاب ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قابو مخلصین پر کیوں کر چلے کہ آپ کا رب ان کا کارساز کافی ہے۔ معارف و مسائل۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، احتناک کے معنی ہے کسی چیز کا استحصال اور فنا کر دینا یا پوری طرح اس پر غالب آنا۔ وَاسْتَفْزِزْ، استفزاز کے اصلی معنی قطع کرنے کے ہیں، مراد اس جگہ حق سے قطع کر دینا ہے۔ بِصَوْتِک، صوت بمعنی آواز معروف ہے، اور شیطان کی آواز کیا ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گانے اور مزامیر اور لہو و لعب کی آوازیں، مزامیر اور لہو و لعب کی آوازیں یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے قطع کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزامیر، موسیقی اور گانا بجانا حرام ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے وقت دو باتیں کہی تھی۔ اول یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور میں آگ کی مخلوق ہوں، آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فوقیت اور فضیلت دے دی؟ یہ سوال امر الہی کے مقابلے میں حکم کی حکمت معلوم کرنے سے متعلق تھا جس کا کسی مامور کو حق نہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے مامور کو تو طلب حکمت کا حق کیا ہوتا؟ دنیا میں خود انسان اپنے نوکر کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کام کو کہے تو خادم وہ کام کرنے کے بجائے آقا سے پوچھے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے، اس لیے کہ اس کا یہ سوال ناقابل جواب قرار دے کر یہاں اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ جواب ظاہر یہی ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فوقیت دینے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور پالا ہے۔ وہ جس وقت جس چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دے دے وہی افضل ہو جاوے گی۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اگر تا قیامت زندگی ملنے کی میری درخواست منظور کر لی گئی تو میں آدم کی ساری اولاد کو بجز قدر قلیل کے گمراہ کر ڈالوں گا۔ آیات مذکورہ میں حق تعالی جل شانہ نے اس کا جواب دے دیا کہ میرے خاص بندے جو مخلص ہیں ان پر تو تیرا قابو نہ چلے گا، چاہے تو اپنا سارا لاؤ لشکر لے آوے اور پورا زور خرچ کرے، باقی غیر مخلص اگر وہ تیرے قابو میں آ گئے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا ہے کہ جہنم کے عذاب میں تم سب گرفتار ہوگے۔ اس میں اجلب علیہم بخیلک وراجلک میں جو شیطانی لشکر کے سوار اور پیادوں کا ذکر ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی شیطان کے کچھ افراد سوار ہوں۔
کچھ پیادے، بلکہ یہ محاورہ پورے لشکر اور پوری طاقت استعمال کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اگر واقع میں ایسا ہو کہ کچھ شیطان سوار ہوتے ہوں، کچھ پیادہ، تو اس میں بھی کوئی وجہ انکار نہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنے افراد بھی کفر و معصیت کی حمایت کے لیے لڑنے کو چلتے ہیں، وہ سوار اور پیادے سب شیطان ہی کا سوار اور پیادہ لشکر ہے۔ وہاں یہ معاملہ کہ شیطان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اولاد آدم کو بہکا کر گمراہ کرنے پر قادر ہو جائے گا، جس کی بنا پر اس نے یہ دعویٰ کیا، تو ممکن ہے کہ انسان کے اجزاء ترکیبی کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوگا، اس لیے بہکائے میں آ جانا دشوار نہیں، اور اس میں بھی کچھ بعد نہیں کہ یہ دعویٰ بھی محض جھوٹ ہی ہو۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، لوگوں کے اموال اور اولاد میں شیطان کی شرکت کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اموال میں جو مال ناجائز حرام طریقوں سے حاصل کیا جائے یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، یہی شیطان کی اس میں شرکت ہے۔ اور اولاد میں شیطان کی شرکت اولاد حرام ہونے سے بھی ہوتی ہے، اور اس سے بھی کہ اولاد کے نام مشرکانہ رکھے یا ان کی حفاظت کے لیے مشرکانہ رسوم ادا کرے یا ان کی پرورش کے لیے حرام ذرائع آمدنی اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔